السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک بنیادی پہلو عدل و انصاف کے قیام کے حوالے سے بھی نہایت نمایاں اور زندہ جاوید ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سیرت مبارکہ کا دامن زندگی کے ہر موڑ پر عدل و انصاف اور توازن سے معمور اور بھرپور دکھائی دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک نماز عصر کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تمام ازواج مطہرات کے پاس خبر گیری اور حال احوال دریافت فرمانے تشریف لے جایا کرتے تھے، اور یہ معاملہ بھی سب ازواج کے ساتھ یکساں طور پر ہوتا تھا۔ لیکن اتفاق سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ہاں چند روز تک معمول سے زیادہ دیر تک تشریف فرما رہے، جبکہ دوسری طرف تمام ازواج مطہرات اوقات مقررہ پر آپ کی آمد کی منتظر رہیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کی وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ حضرت زینب کے کسی عزیز نے ان کے لیے شہد بھیجا تھا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بے حد مرغوب تھا، لہذا حضرت زینب رضی اللہ عنہا روزانہ آپ کی خدمت میں شہد پیش کرتی تھیں، اور اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کی تشریف آوری میں کچھ فرق آیا ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری میں چند لمحے تاخیر ازواج مطہرات کو کہاں برداشت ہو سکتی تھی، کیونکہ ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہوا ایک ایک لمحہ بھی پوری کائنات سے زیادہ قیمتی تھا۔ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت حفصہ اور حضرت سودا سے اس واقعے کا تذکرہ کیا کہ اس کی کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بو سے سخت نفرت تھی۔ شہد کی مکھیاں جس قسم کا رس پھول سے چوستی ہیں، اس نوعیت کی لذت اور بو شہد میں پائی جاتی ہے، اور عرب میں مغافیر قسم کا ایک پھول تھا جس میں بو پائی جاتی تھی، اور جب شہد کی مکھیاں اس پھول کا رس چوستی تھی تو شہد میں بھی مغافیر کی بو پیدا ہو جاتی تھی۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت حفصہ اور حضرت سودا کو یہ سمجھا دیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو تم پوچھنا کہ یا رسول اللہ، آپ کے منہ سے یہ کیسی بو آ رہی ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے کہ میں نے تو شہد کھایا ہے، تو تم کہہ دینا کہ شاید وہ شہد مغافیر کا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو شہد پیا ہے۔ ان بی بی نے عرض کیا شاید کوئی مکھی مغافیر کے درخت پر بیٹھی ہو اور اس کا رس چوسا ہو، اس وجہ سے شہد میں بھی بو آنے لگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بو کی چیزوں سے بہت پرہیز فرماتے تھے، اس لیے آپ کے دل میں شہد سے کراہت پیدا ہو گئی، اور آپ نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا، اور اس خیال سے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی دل شکنی نہ ہو، آپ نے اس عہد کے اخفاء کی تاکید فرمائی۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل حقیقت سے آگاہ فرمایا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیوں حرام کرتا ہے جو اللہ نے تجھ پر حلال کیا ہے اپنی عورتوں کی رضامندی کے لیے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اس نے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تمہارا مالک و آقا ہے، اور وہی سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔